مہمانی گرامی کا دراصل یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل میں دربار عالیہ یونسیہ عربی خطبہ دینے کے لیے مہمانوں کو اس لیے حاضر کیے ہیں تاکہ آپ جانیں کہ الحمدللہ اس دربار کا تعلق الحمدللہ آستے آستے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں میری تو ابھی تو میڈیا والے بھی یہاں نہیں ہیں، میری بات کیا ہوائی چلی جائے گی، ورنہ بھی یہ بات جو ہائی کوالٹی میڈیا ہوتی تو ان کے سامنے کہتا کہ اگر ہمارے یہاں کشمیر میں کسی کو پیس کا ایوارڈ ملے تو میاں محمد مقبول نقشبندی کو ملے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر پیس پر بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ ایجنسیز جانتی ہے، یہاں پر بھی تشریف فرما ہوں گے بہت سارے ایجنسی والے، لیکن وہ ایجنسی والے یہ بات کیوں نہیں پہنچاتے کہ لاکھوں لوگوں کے دل میں پیس ڈالنے والے میاں محمد مقبول نقشبندی ہے، جو الحمدللہ پورے انڈیا میں الحمدللہ اپنا ایک الحمدللہ روحانی سلسلہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے مہمانی گرامی قبلہ یہ آپ کے سامنے جو تشریف فرما ہے، کیونکہ یہ حضرات یا سیدی لعل انت من مسلک الشافعی طیب جمیل، تو مسلک شافعی والے جو ہے نا داڑھی کم ہی رکھتے ہیں۔ آپ کو لگا ہوگا کوئی آیا بیچارہ ہے کھڑا ہو گیا ہے نا، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ اتنی داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں جتنا ان کو دکھ جائے کہ ہاں یہ مرد ہے، کیونکہ داڑھی عورتوں کی نہیں ہوتی، اس لیے جن کی داڑھی نہیں ہے وہ بھی توبہ کر لو کہ کم سے کم تھوڑی داڑھی رکھو۔ آپ سمجھ رہے، ورنہ آپ کا شمار کل قیامت میں بھی عورتوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ قرآن کا پہلو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں پکڑنے والی داڑھی وہی ہوتی ہے جو لمبی ہو، چھوٹی داڑھی پکڑی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بینی، کہا کم سے کم اتنی داڑھی تو ہو جو پکڑی جائے، لیکن اگر اتنی بھی نہ ہو تو حضرت کی اتنی داڑھی ہو ماشاءاللہ تاکہ آپ مرد کہلائیں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں الحمدللہ یا سیدی انت الان امام الناس وہذا علیک ان تتکلم باللغت العربیہ اور باللغت الاردیہ اور باللغت الانجلیزیہ، ہے نا، اگر آپ عربی میں چاہیں بات کرنا ہے نا تو ہم انشاءاللہ تو عربی میں محظوظ ہو جائیں گے اور ہم آپ تک کچھ بات بھی پہنچا دیں گے، لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ الحمدللہ دربار عالیہ یونسیہ جہاں پیس کا کام کر رہی ہے وہیں پر ایجوکیشن کا کام کر رہی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے سکالر کھڑے ہیں انہوں نے 100 کتابیں لکھی، 100 بکس کے رائٹر ہیں، اور ان کا یہاں پر الحمدللہ یس انڈیا فاؤنڈیشن ہے۔ یس انڈیا فاؤنڈیشن، بہت سارے لوگ اس نام سے جلیں گے بھی یار یہ انڈیا کو یس کہتے ہیں کشمیر میں آ کے، تو ہے نا، تو یہ ان کی عظیم ڈگنیٹی ہے کہ یس انڈیا فاؤنڈیشن قائم کر کے یہ ایجوکیشن کو، پیس کو، ہارمنی کو، اتحاد کو، اتفاق کو، اپنے ملک میں سلامتی کو، بین المذاہب ہم آہنگی کو عام کرنے والے عظیم سکالر ہیں، اور حضرت قبلہ الثقافت السنیہ کیرلا کی طرف سے نمائندہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ عزوجل ان کے حوصلے کے لیے بھرپور جو ہے نا، چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا نہ آئے، پھر بھی آپ سبحان اللہ تو ذکر کر سکتے ہیں نا، الحمدللہ تو کر سکتے ہیں، تاکہ مہمان کو محسوس ہو کہ الحمدللہ یہ لوگ زندہ ہیں، ورنہ خاموشی قبرستانوں میں ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کرتے بھی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها العلماء الأجلاء، والرؤساء الأكابر وكبار الشخصيات والسادات، وبالأخص منهم الشيخ بير صاحب وعلماء الآخرين، وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه التي منت علينا بهدايته إلى الإسلام وبجعلنا من أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأولا أشكر لمولانا الشيخ شوكت صاحب لإطاحة هذه الفرصة الطيبة الجميلة المباركة لحضوري بين يديكم ولإلقاء كلمات بسيطة وللتبرك بهذا المجلس العاطر الذي ينزل فيه ملائكة الرحمة، لأن هذا المجلس وهذه الجلسة هي جلسة روحانية، وجلسة الذكر والتسبيح والتكبير وجلسة التهليل وجلسة الدعاء والابتهال. وبعد ذلك أشكر لجميع الحضور في هذا المجلس وفي هذه الجلسة المباركة الميمونة، لذكرى الحاج ميان محمد مقبول النقشبندي قدس الله أسراره ونفعنا بهم في الدارين. وأود أن أعبر عن سعادتي وسروري للحصول على هذه الفرصة للحضور في هذه الجلسة وللإلقاء بعض الكلمات بين يديكم وللتبرك بهذا المجلس المبارك. تشریف فرمائیے. ہماری تھوڑی بے ادبی ہو رہی ہے، تھوڑی بھی یہ ہماری کشمیری کی عادت ہے، ہم تھوڑا سب کو بولتے ہیں پڑھیے. آئندہ میری گزارش ہے کہ مائک کا اچھا انتظام رکھیں. یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے نا بڑے بڑے مشائخ آ رہے ہیں. یہ پہلی محفل ہے جموں و کشمیر کے روحانی مرکز کی جہاں پر اتنے عظیم سکالر حاضر ہوتے ہیں. آئندہ اس کا تشریف، اس کا خاص خیال رکھیں. حضرت قبلہ نے جو ہے فرمایا علماء، مشائخ، سکالر حضرات، بالخصوص شیخ روحانیت حضرت میاں
مقبول دامت برکاتہم العالیہ کو عالیہ کا میں شکر گزار ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما کر ہم پر احسان فرمایا. انہوں نے فرمایا اولاً میں ایڈوکیٹ شوکت شاہد, انہوں نے مولانا شوکت بولا, یہ مولانا بیچارے نہیں ہے, ایڈوکیٹ ہے. اور شوکت نقشی بندی الحمدللہ ایڈوکیٹ ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے جج بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں آنے کا موقع دیا اور میں بھی اس محفل میں حصول برکت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور جس محفل میں اللہ کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں, یہ جلسے ذکر ہے, تسبیح ہے, دعا ہے, اس کے لیے تمام حضرات کا میں شکریہ کرتا ہوں. بالخصوص میں میاں محمد مقبول نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو اس دربار کی شان بان عام ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وثانيا أود أن أخبركم بأنني قد حضرت في هذه الجلسة الطيبة نيابة عن مولانا الشيخ محمد شوقت البخاري النعيمي مؤسس مؤسسة يس إنديا فاونديشن, والذي يقوم بدوره خدمات جليلة ونبيلة وكبيرة في هذه البلدة الطيبة في مجال الدراسات الإسلامية والدراسات المادية, بأن يقوم ببناء وتأسيس عدة مدارس ومعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية للقيام بالدعوة الإسلامية بما في دوره, وأنه حضر في هذه البلدة الطيبة قبل حوالي 20 سنة وقام بتأسيس حوالي أكثر من 60 معاهد ومدارس في هذه البلدة. والمفروض أنه كان يحضر في هذه الجلسة الطيبة, ولكنه صار له ظرفا طارئا يعوقه للحضور في هذه الجلسة بسبب أن والديه هما مرضى شفاهم الله تعالى شفاء عاجلا كاملا, ومتعنا وإياهم بالصحة والعافية وطول العمر, آمين يا رب العالمين. ماشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں شکر کرتا ہوں مولانا شیخ شوکت بخاری صاحب, اور جو وہ عظیم شخصیت ہے, ان کی عظیم خدمات یہاں پر ہیں, بالخصوص علوم دینیہ اور علوم سماجیہ میں مزید کثیر تعداد میں انہوں نے مدارس و تنظیم کا قیام کیا. اسلام کی خدمات کے لیے 10 سال سے یہ خدمت جاری ہیں. 60 مدارس و مکاتب کا قیام کیا ہے. اللہ ان کے والدین کو شفا عطا فرمائے اور ان کو عمر طویل عطا فرمائے. وإن شاء الله لا أطيل كلامي لسبب كثير من المشايخ والعلماء الأجلاء حاضرون في هذه الجلسة لإلقاء الخطب والنصيحة بين يديكم, وأنا لا أريد أن أضيع فرصهم للقيام بهذه المهمة. على كل حال كلنا مسلم وكلنا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, قد أنعم الله علينا بهذه النعمة الكبيرة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده, وأنه
قام بدوره بما أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة وبالإرشاد وبالهداية وبإهداء الناس إلى هذا الدين الحنيف هو دين الإسلام. وأن دين الإسلام هو الذي وحده من الأديان الأخرى السماوية وغير السماوية الوحيد مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه وفي محكم تنزيله: إن الدين عند الله الإسلام. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان أو من المخلوقات أي دين أو أي مسلك أو أي مذهب غير دين الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلينا بهذه الدعوة الطيبة الكبيرة الجليلة، ولهذا السبب كلنا منعمون بهذه الهداية وهو دين الإسلام. وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا نص صريح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي دين أو أي مسلك من الإنسان إلا أو غير دين الإسلام. माशाअल्लाह किबला का फरमान है कि कसीर उलमा व मशाइख हाजिर महफिल हैं जो आपके सामने अजीम नसाए व खिताबात पेश फरमाए हैं और फरमाएंगे। हम सब इस्लाम की दौलत से मालामाल हैं। हम सबको चाहिए कि ये जानना हमारे लिए लाजिम है कि इस कायनात में आखिरी पैगंबर खातिमुन नबीयीन सिर्फ और सिर्फ हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप समझे ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं जैसे नमाज फर्ज है ऐसे ही नबी करीम को आखिरी नबी मानना फर्ज है। जैसे हज फर्ज है, हज फर्जियत में कहीं ना कहीं तो आपको रुखसत मिल सकती है। कोई बंदा बीमार हो गया, हज नहीं कर पाएगा, अल्लाह माफ करेगा। नमाज आपको कहीं ना कहीं किसी हालत में, अगर आप गशी की हालत में हैं तब तक आपको नमाज माफ है, जब आप होश में आएंगे फिर नमाज पढ़नी है। लेकिन अकीदे खत्म नबूवत किसी भी हालत में माफ नहीं है। नबी को हर हालत में आपको खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना है। हम समाजी तौर पर जो है या अखलाकी तौर पर हर लिहाज से इस अकीदे के साथ किसी भी हालत में अपनी मौत तक जो है ना इस अकीदे के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज, ताकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी के खिलाफ होने वाली साजिशों का भरपूर जो है ना जवाब दें। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दरबार आलिया यूनसिया जो है इसका एक मिजाज है, यहाँ पर इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, आगे क्या है, वस्साबीना मन आमन बिल्लाह। तो बहुत सारे हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, सरदार भी आते हैं, यहाँ जैन भी होते हैं, वो सिर्फ एक रूहानी लिहाज से आते हैं। लेकिन हजरत कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना फजल फरमाया। वाहिद दीन है दीन इस्लाम, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से अथेंटिक किया। आजान हो रही है, आजान का जवाब दें एक बार है सब। थोड़ा आप आगे आगे बढ़े, थोड़ा सा खिसके, आपको अल्लाह ताला जन्नत भी जगह देगा। आगे हो जाए, थोड़ा आगे, मैं पानी लेकर भी आपके लिए आ रहा हूँ।
پیر صاحب قبلہ، پیر صاحب، میاں صاحب قبلہ، کیونکہ ہم سے بات ہم سے تو ٹھیک ہے بات لازم لا الہ الا اللہ. اگر آپ حضرات کو میرے آقا مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بولا آواز سے، مرے ہوئے مت رہا کرو. اگر میرے حبیب آپ کو ملے تو کیا کرو گے؟ آپ جان ہی قربان کرو گے، میں اپنے بچے بھی قربان کروں گا. تو میرے حبیب نے فرمایا آذان کے بعد میرے لیے دعا کرو. یہ حبیب کی اتنی فیوریٹ دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے. فرمایا میرے حبیب نے آذان کے بعد جو بھی آذان کی دعا پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے حبیب آپ کی شفاعت میری کرے، کبھی اس دعا کو نہ بھولو. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا. حضرت نے فرمایا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے ہماری سانسوں سے بھی زیادہ لازمی ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب کو آخری کیا کہتے ہیں پیغمبر مانیں. نمبر 2 انہوں نے فرمایا کہ ہم سب نعمتوں والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت فرمائی. پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. فرمایا جو دین اسلام کے بغیر کسی اور دین کی طلب رکھے گا، اللہ اس کا وہ طلب قبول نہیں فرمائے گا، اس کا کوئی معاملہ قبول. اور میں علماء حضرات سے، اسکالر سے گزارش کرتا ہوں، میں جو ان کا ترجمہ کر رہا ہوں تو میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ ایکٹنگ مجھے بھی بہت آتی ہے. پھر بھی 2 تقریریں ہو جائیں گی یا نہیں؟ اس لیے جو ہے نا بعد میں کوئی باہر جا کے نہیں کہنا یہ آدھی گل آتا سا. ٹھیک ہے، آدھی گل میں نا آتا میں 2 تقریریں ہو گئے سن، اتنا ہو گئے سی. جی فرمائے تفضل. وكما قلت سابقا النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين. الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، كيف يكون هذا الإسلام إلى يوم القيامة؟ لأنه قد أختم أو قد أكمل دعوته بين الأمة أو بين الناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة أنا أكملت لكم دينكم. إذن ومن الذي يقوم هذه المهمة بعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ لأن هذا الدين الله سبحانه وتعالى قال هو يحفظه إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. كيف يكون هذا الدين إلى يوم القيامة بدون الدعاء، بدون النبي، بدون المرشد؟ إذن معناه
بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلفاء وفي من يقوم بهذه المهمة الطيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من يكون هذا؟ ومن يقوم هذه المهمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قد أكمل. لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ دین اسلام کی یا قرآن کی حفاظت ہو؟ تو میرے حبیب نے قرآن کو آگے بڑھایا، پیش کیا، پورا دین اسلام امت کے حوالے کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا آرڈر بھیجا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اپنا دین مکمل کر لیا. نہ اس میں کوئی چیز گھسا سکتا ہے اس کے بعد، نہ اس سے کوئی چیز نکال سکتا ہے. تکمیل دین ہوئی ہے، اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک لیا ہے. کہاں تک لیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خود ہی دین کی حفاظت ہو؟ کہتے ہیں میرے حبیب کے بعد اس دین کی حفاظت خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہمارے سیدنا و مولانا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے پورے گھرانے کو شہید کربلا کے میدان میں کروا دیا. ہماری جان ان پر فدا ہو. کہتے ہیں کہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء اس دین اسلام کی آبیاری کرتے آئے. بالخصوص آج بھی یہ دین اولیاء کرام کے ذریعے سے الحمدللہ زندہ ہے. آپ سمجھیں، اولیاء و صالحین. بالخصوص آج ہم جو یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک فرد کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور وہ روحانی شخصیت میاں محمد سے دعوت مجلس دعوت میں ہم بیٹھتے ہیں، دعوت دین بھی یہ دیتے ہیں، اور مجلس ذکر بھی یہ کرتے ہیں، مجلس نصیحت کرتے ہیں. میں نے بڑے بڑے ایس ایس پی حضرات دیکھے ہیں جو حضرت کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. میں نے بہت سارے یہاں بھی بہت سارے ہمارے ڈگنیٹیز تشریف فرما ہوں گے، ہے نا. تو ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے جو ہے نا، ہمارے یہاں ڈی سی حضرات اتنے ہیں جو حضرت سے وابستہ ہیں. الحمدللہ جس ڈی سی کو حضرت نصیحت کرے وہ ڈی سی لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچائے گا. میں نے دیکھا ہے شیخ طریقت میاں محمد مقبول نقشبندی ہیں تو یہ پیر ہیں، تو یہ روحانی شخصیت، لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے سیاست دانوں کے ذریعے سے غریبوں اور مسکینوں کا کام کرا دیتے. آپ سمجھ لیں، تو یہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، سماج کا کام بھی کر رہے ہیں، تعلیم کا بھی کر رہے ہیں، ہر لحاظ کا کام الحمدللہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر دین ہے. اور ان کے والد گرامی اور ان کے دادا اللہ تعالیٰ کے صالح تھے. کون تھے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جو دیوار موسیٰ اور خضر علیہ السلام بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسی لیے دیوار چن رہے تھے کہ ان دو بچوں کا باپ نیک تھا. تو نیک باپ کی وراثت آگے چل رہی ہے، تو ان کا الحمدللہ یہ کہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں پر ان کا فیض جاری فرمائے. وطبعا نجتمع في هذا المجلس لذكرى